الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب ان حقائق کو کہا جاتا ہے، ان فیکٹس کو کہا جاتا ہے جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں نہ آئیں، ہمارے 5 سینسز جن باتوں کو ویریفائی نہ کر سکیں، وہ غیب ہے۔ غیب کو یہ مت سمجھیے گا کہ جو چیز آنکھوں سے نظر نہ آئے وہ غیب ہے۔ ایکس رے آنکھوں سے نظر تو نہیں آتی، لیکن ایکس رے غیب نہیں ہے۔ ہم اپنے 5 سینسز سے اور مزید گیجٹس ایجاد کر کے ہم ایکس ریز کو دیکھ سکتے ہیں، ڈسکور کر سکتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں اپنی لیبس کے اندر، اپنی ریسرچ کے دوران۔ غیب وہ حقائق ہیں کہ جو کسی لیبارٹری میں ثابت نہیں کیے جا سکتے، کسی آلے سے، کسی گیجٹ سے نہیں دیکھے جا سکتے۔ کوئی دنیا کا سائنٹسٹ اپنی عقل کو استعمال کر کے ان کی حقیقت ہمیں بتا نہیں سکتا، وہ دراصل غیب ہے۔ تو غیب انویزیبل کو نہیں کہتے، انویزیبل کوئی اور چیز ہے، ان سین اور چیز ہے، انویزیبل اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو دنیا کا علم حاصل کرنے کی صلاحیتیں، فیکلٹیز بھی ساتھ دے کر بھیجا، اور یہ صلاحیتیں 2 ہیں ہماری۔ ایک تو ہیں ہمارے 5 سینسز، حواس خمسہ، اور ایک ہے ہماری عقل، انٹلیکٹ۔ آنکھ، ناک، کان، ٹچ، یہ ہمارے مختلف سینسز ہیں، اور ان کی بھی اپنی لمیٹیشنز ہیں، محدودیت ہے۔ مثال کے طور پہ آنکھ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، اس کے آگے نہیں دیکھ سکتی۔ اب کوئی یہ توقع کرنی شروع کر دے کہ آنکھ سننا بھی شروع کر دے، وہ سن نہیں سکتی، اس کی جورسڈکشن سے باہر ہے یہ چیز، اس کی انتہا سے، اس کی حدود سے باہر چلی جاتی ہے یہ چیز۔ تو نہ صرف یہ چیزیں محدود ہیں جو ہمارے حواس ہیں، بلکہ زیادہ قابل بھروسہ بھی نہیں ہے، بہت ریلائبل بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ آنکھ کوئی چیز ہمیں دکھا رہی ہوتی ہے، آنکھ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود صحیح تصویر، کریکٹ پکچر ہمارے سامنے پیش نہیں کرتی۔ اپنی آنکھوں سے ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، غلط دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چاند، کیا چاند ایسا ہی ہے جیسے ہماری آنکھوں سے نظر آتا ہے؟ نہیں ہے ایسا، بہت مختلف ہے۔ کیا سورج اسی سائز کا ہے جیسا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے، آنکھ دکھا رہی ہے اور غلط دکھا رہی ہے۔ نہ صرف آنکھ غلط دکھاتی ہے، ہمارے 5 سینسز ہمیں غلط انفارمیشن دیتے ہیں۔ بعض دفعہ کوئی چیز ہوتی بھی نہیں اور آنکھ کہہ رہی ہوتی ہے، آنکھ دکھا رہی ہوتی ہے کہ ہے۔ مثال کے طور پہ سراب، مراج، تیز دھوپ ہوتی ہے، برائٹ سن شائن، وہ کسی سرفیس پر ٹکراتی ہے تو لہریں لہریں سی نظر آتی ہیں۔ کبھی گرمی میں کسی سڑک پر سفر کیا ہو گاڑی میں تو دور لگتا ہے پانی ہے، سڑک کے اوپر پانی پڑا ہے، وہاں کوئی پانی نہیں ہوتا، کیا ہے یہ؟ سراب ہے، مراج ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو صرف ان چیزوں کو مانوں گا جو میرے حواس مجھے دکھا دیں اور بتا دیں، یہ تو اپنے آپ کو محدود کر رہا ہے، اپنے آپ کو لمٹ کر رہا ہے، عقل مندی تو نہیں کر رہا۔ سینسز کی، حواس کی محدودیت ہے، لمیٹیشن ہے۔ جہاں ہمارے حواس کی لمیٹیشن ختم ہوتی ہے وہاں سے عقل شروع ہو جاتی ہے، عقل کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ کان ہے، کان آواز سنتا ہے، رجسٹر ہوتا ہے۔ اب عقل بتائے گی کس کی آواز ہے۔ عقل بھی ایک محدود حد تک ہی ہمیں انفارمیشن دے سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جیسے ہمارے کمپیوٹرز ہیں، ان کی لمیٹیشنز ہیں نا، ایک حد تک ہی وہ انفارمیشن کو پروسیس کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو سمجھیے عقل بھی جو ہے وہ ہمارا ایک کمپیوٹر کی طرح ہے، ہم اس میں ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے، عقل اس انفارمیشن کو پروسیس کر کے ہمیں بتا دیتی ہے۔ لیکن بہرحال اس کی بھی اپنی لمیٹیشن ہے۔ بہت سے ایسے حقائق ہیں، ایسے فیکٹس ہیں جن کے بارے میں عقل کچھ نہیں بتا سکتی۔ مثال کے طور پہ یہ کہ انسان مرنے کے بعد کہاں چلا جاتا ہے، عقل نہیں بتا سکتی۔ مجھ کو کیوں بھیجا گیا دنیا میں، عقل نہیں بتا سکتی۔
لیکن بہرحال یہ چیزیں انسان کی زندگی کے لیے اہم ہیں. فلاسفرز نے سالوں لگائے ہیں ان سوالات کے جواب تلاش کرنے میں. ان کے جوابات ہمیں معلوم ہیں ایک تیسرے ذریعے سے، تھرڈ سورس سے. اس کا نام ہے وحی، ریویلیشن. جہاں عقل کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے وحی کی حد شروع ہوتی ہے. لہذا وحی کے ذریعے جو معلومات دی گئی ہے اس کو عقل پر پرکھنا بیکار ہے. وحی سن کر یہ کہنا کہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، مجھے نہیں سمجھ آ رہا یہ کیوں کہا، یہ بیکار بات ہے. اگر عقل ہمیں سمجھا سکتی ہے وہ ساری باتیں تو وحی کی کیا ضرورت تھی. جہاں عقل کی حد ختم ہو گئی، جہاں عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، وہیں سے تو وحی کی حد شروع ہوئی ہے، وحی کا دائرہ شروع ہوا، وحی کی جورسڈکشن شروع ہوئی ہے. جہاں پہ عقل تھک کر عاجز ہو کر بیٹھ گئی، جواب دے گئی. مثال کے طور پہ گاڑی کے بس سے باہر ہے کہ وہ اڑے. جہاں گاڑی کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے ہوائی جہاز کی، ایروپلین کی حد شروع ہوتی ہے. اب گاڑی سے توقع یہ کرنا کہ گاڑی اڑے، نہیں اڑ سکتی. وہ عقل سے ہی توقع کرنا کہ ان سوالات کے ہمیں جواب دے، نہیں دے سکتی. وحی کے ذریعے سے ہمیں ان باتوں کا علم حاصل ہوتا ہے جو ہماری عقل اور ہمارے حواس کی پہنچ سے دور ہیں، آؤٹ آف ریچ ہیں. عالم الغیب کا علم بھی ہم کو وحی کے ذریعے سے ملتا ہے. براہ راست مشاہدہ ہم نہیں کر سکتے ان باتوں کا، ڈائریکٹلی آبزرو نہیں کر سکتے. وحی کو ڈائریکٹلی میں اور آپ آبزرو نہیں کر سکتے، نہ ہم لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی ایک انسان کو پسند فرما لیتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے، اس سے رابطہ قائم کرتا ہے نہیں کہنا چاہیے تھا، کمیونیکیٹ کرتا تھا، اور وہ ایک انسان رسول کہلاتا تھا. اور اللہ کا پیغام جو اس انسان پر نازل ہوتا تھا اس کو وحی کہا جاتا تھا. تو اب کیا ہو گیا؟ ایک ہے پیغام، ایک ہے پیغامبر، ایک ہے میسج، ایک ہے میسنجر. یہ دونوں وحی کا حصہ ہیں، دونوں اہم ہیں. ہم میسج اور میسنجر کو الگ نہیں کر سکتے. کمپیوٹر میں جو انفارمیشن ہے، کیا آپ اپنی کمپیوٹر کی اسکرین کو الگ کر سکتی ہیں؟ بڑا مشکل ہے نا. جن کے ذریعے سے وہ انفارمیشن آپ تک پہنچی ہے، کوئی بھی ذریعہ ہو، الگ نہیں کر سکتے، جدا نہیں کر سکتے، وہ بند کی بند رہ جائے گی. تو رسول وہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے سے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا. تو وہ غیب کی باتیں بھی ہمیں بتاتے تھے رسول. تو فرمایا بالغیب، کیا کرتے ہیں غیب پر؟ یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر. ایمان کے لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا مادہ حمزہ میم نون ہے. امن، امن لفظ اسی سے بنا ہے، پیس، امن میں ہونا. امن کا اپوزٹ ہے خوف، فیئر. جب دماغ میں شکوک ہوں، بہت سے سوالات کا جواب نہ ملے، آئندہ کی خبر نہ ہو، تو انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے. ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہمیں کہاں لوٹ کے جانا ہے؟ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان سوالات کے جواب نہ ملے انسان بے چین ہوتا ہے. سچ بولنا اچھا ہے، مگر سچ بولنے سے نقصان پہنچ رہا ہے، تو پھر سچ بولنا اچھا کیسے ہوا؟ فطرت کلیش کر رہی ہے آبزرویشن سے. جو ہمارا نیچر ہے وہ ٹکراتا ہے جا جا کر ہمارے مشاہدے سے. فطرت یہ بتا رہی ہے، مشاہدہ کچھ اور بتا رہا ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے. دنیا میں لوگ ہیں اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ان کو دنیا میں کوئی صلہ نہیں ملتا. دنیا میں اتنے برے برے کام لوگ کر جاتے ہیں، کوئی ان کو سزا نہیں دے سکتا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ جب انسان کے اندر یہ سوالات پیدا ہوئے اور ہوتے ہیں، اس میں رسول دعویٰ کرتے تھے کہ میرے پاس ایک ایسا ذریعہ موجود ہے، میرے پاس ایک ایسا سورس ہے، اور اس سورس کے ذریعے مجھ کو ایسا علم دیا گیا ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے. اور اس علم میں ان تمام سوالات کے جوابات موجود ہیں جو انسانوں میں بے چینی پیدا کر رہے ہیں، خوف پیدا کر رہے ہیں، غم پیدا کر رہے ہیں. اب جو لوگ رسول پر اعتماد کر کے اس پیغام کو یقینی طور پر مان لیں
اب وہ ایمان لے آیا. تو رسول کی بات کو ویریفائی کرنا یہ ہے ایمان. اب وہ امن میں آ گیا. قرآن میں آئے گا انشاءاللہ، ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، جو میری ہدایت کا اتباع کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اب ہم کہیں کہ اچھا ہم کو تو نہیں پتا چلا کہ وحی کیسے آئی، تو صحابہ کو بھی نہیں پتا چلتا تھا وحی کیسے آتی تھی. جبریل علیہ السلام کو انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، ان کے لیے بھی یہ سب کچھ غیب ہی کے پردے میں تھا پورا پروسیس. تو ہم کہیں کہ ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا تو ہم کیسے مان لیں؟ بار بار انسان پھر اپنے حواسوں پر بھروسہ کرنے لگتا ہے کہ حواس کے ذریعے سے مجھے پتا نہیں چلا تو کیسے مانوں، میں نے خود نہیں دیکھا تو میں کیسے ویریفائی کروں. تو اگر ہم یہ رویہ رکھیں عام زندگی میں تو ہم زندگی میں کچھ بھی اور کر نہ پائیں. مثال کے طور پہ روزمرہ کی زندگی میں ہم بہت دفعہ لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں. ہم ہوائی جہاز میں یا ٹرین میں بیٹھے ہیں اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہوگا. ذرا بتائیں کتنوں نے جا کر کاکپٹ میں پائلٹ کی ڈگری دیکھی؟ ہم نہیں بیٹھیں گے جب تک تم ڈگری نہ دکھاؤ اپنی. تم سرٹیفائڈ پائلٹ ہوگی کہ نہیں ہمیں کیا پتا. تو آپ سفر کر پاتی؟ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب آپ گھر میں ہی رہیے. ہم اعتماد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں پائلٹ ہوں تو ہوگا. اعتماد کرتے ہیں کہ وہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا. ہم بینک جاتے ہیں، بینک جا کر رقم وہاں کے اسٹاف کے حوالے کرتے ہیں، وہ جو شیشے کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اس کو دے کر آ جاتے ہیں، اس اعتماد پر، اس بھروسے پر کہ یہ رقم ہمارے اکاؤنٹ میں داخل ہو جائے گی. بتائیے کون خود جا کر دیکھتا ہے میں یہ رقم کہاں رکھی؟ ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ میں بیٹھی ہوں بینک بند ہونے تک، پھر دیکھتی ہوں میرا پیسہ کہاں جاتا ہے، پھر جاؤں گی گھر. ہم نہیں کرتے. دنیا کا کام رک جائے اگر ہم اعتماد نہ کریں دوسرے کے اوپر. بالکل اسی طرح اگر ہم رسول پر اعتماد نہ کریں، آخرت کے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں جمع کر سکتے، یہ سفر نہیں طے کر سکتے. مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو چلا ایک راستے پر تاکہ وہ علم حاصل کرے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. ہم یقین کریں گے کہ بظاہر تو میں چل کر اس کمرے میں آئی ہوں، لیکن دراصل یہ سارے قدم جنت کی طرف بڑھے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. یہ جو ایمان ہے ہمارا نہ نظر آنے والی جنت پر ہے. ہم نے لیکن ویریفائی کیا رسول کی بات کو، اور یہ ایمان انسان کے اندر خوشی اور امید اور امن پیدا کر دیتا ہے. یہ سوچ کر کہ اچھا کہ سارے قدم جنت کی طرف بڑھے، انسان کے اندر خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اٹس آل ورتھ اٹ، اچھا ہوا یہ ہم نے کر لیا. کبھی انسان پھر یہ نہیں سوچتا کہ آج کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں چھوڑ دوں، آج سمجھ میں نہیں آئی کل آ جائے گی، روز آنے کا صلہ تو مل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. تو ہم تو ایک فرض پورا کرنے آ رہے ہیں. ہمیں حدیثوں ہی کے ذریعے پتا چلا کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کے قدموں کے نیچے. دنیا میں ریڈ کارپٹس تو ہمیں نظر آتے ہیں، کسی کی شان کا اظہار ہوتا ہے کہ بڑا شان والا، بڑی پوزیشن والا ہے کہ ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا ہے اس کو، وہ آنکھوں سے نظر آتا ہے تو اس کی عظمت آتی ہے ہمارے دلوں میں. لیکن ہمیں نہ فرشتے نظر آتے ہیں نہ ان کے پر نظر آتے ہیں، لیکن ہم یقین کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو یقیناً ایسا ہی ہے. اور یہ ایمان جو ہے یہ انسان کے قدم جما دیتا ہے صراط مستقیم پر. ہر عمل کرتے ہوئے آخرت کا انجام اپنے سامنے رکھتا ہے انسان، شوق تازہ رہتا ہے، ہمت جواب نہیں دیتی، ڈس ہارٹیڈ نہیں ہوتے کبھی. تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. یقیمون اس کا مادہ قاف واو میم ہے،
اور قاف الف میم بھی ہو سکتا ہے. اقامت کسی چیز کو کھڑا کرنا, ٹو میک اٹ اسٹینڈ اسٹریٹ. سیدھا کرنا کسی چیز کو ایسا سیدھا کرنا کہ کوئی ٹیڑھ نہ رہے, اس کے اندر کوئی کجی نہ ہو, کوئی ڈسٹورشن نہ ہو. کیا قائم کرتے ہیں؟ صلاۃ. صلاۃ کا مادہ, اس کا روٹ ورڈ صاد لام واو بھی ہے اور صاد لام یا بھی ہے. 2 روٹ ورڈز ہیں اس کے, 2 مادوں سے یہ لفظ آتا ہے. اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گی اس کا مطلب ہے سپلیکیٹ کرنا, دعا کرنا, آگ تاپنا, فائر کے سامنے بیٹھنا, اپنے ہاتھوں کو وارم کرنا, کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا, اٹینشن فوکس کرنا کسی چیز پر, تسبیح کرنا, تعریف کرنا. صلاۃ قرآن کی بنیادی اصطلاح ہے, بیسک ٹرمینالوجیز میں سے ایک ٹرمینالوجی ہے. اگر ڈکشنری سے ہم صلاۃ کا مطلب دیکھیں گے, وہ آپ کو بتا دیا, دعا مانگنا, ہاتھ تاپنا, آگ کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ تاپنا, کسی چیز کی طرف متوجہ ہو جانا, یا تسبیح کرنا یا تعریف کرنا. تو کیا صلاۃ کو انہی معنوں میں ہم لیتے ہیں جو ڈکشنری کے معنی ہیں؟ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے عام عربی زبان سے الفاظ لیے ہیں اور ان کو ایک خاص معنی دے دیے, ایک پرٹیکولر میننگ ان کو دے دیے. ابھی لفظ صلاۃ جو ہے یہ ڈکشنری کے معنوں میں نہیں سمجھا جائے گا. جو بکس ہیں جن کو ڈکشنری ہم کہتے ہیں, اس میں جو اس کا مطلب لکھا ہے اس کے حساب سے ہم صلاۃ کا مطلب نہیں سمجھیں گے, بلکہ ہم اس کا مطلب وہ سمجھیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو انسان کے کلام کو سمجھنے کے لیے کتابی ڈکشنریز ہوتی ہیں, بکس ہوتی ہیں, ان سے ہم الفاظ کے مطلب سمجھتے ہیں. اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے رسول ڈکشنری ہیں. رسول کو چھوڑ کے ہم ان الفاظ کا مطلب نہیں سمجھ سکتے. مثلا اب اگر کوئی بون فائر بنا کر اس کے آگے ہاتھ تاپ رہا ہے, آپ جائیں بیچ پر جا کر دیکھیں, بون فائر بنا ہے, لوگ بیٹھے ہیں, ہاتھ گرم کر رہے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کیا کر رہے ہو, کہتے ہیں صلاۃ, نماز ہو رہی ہے. کیا نماز ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی, یہ قبول نہیں ہوگی قیامت کے دن. صلاۃ کا طریقہ کیا عقل بتا سکتی تھی؟ یوں کھڑے ہونا, پھر یوں رکوع میں جانا, پھر سبحان رب العظیم پڑھنا, پھر کھڑے ہو جانا, پھر سجدے میں چلے جانا. اپنی عقل سے اگر ہم اللہ کی تعریف کرنا چاہتے چلو صلاۃ کی شکل میں, ہم یہ طریقہ کبھی نہ سمجھ سکتے, کبھی نہ بنا سکتے. یہ تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, آپ کے ذریعے ہم تک پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی, یقیمون الصلاۃ, وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور اللہ کے پیغامبر نے, اللہ کے رسول نے, اللہ کے میسنجر نے عمل کر کے بتایا کہ دیکھو ایسے نماز پڑھتے ہیں, یہ طریقہ ہے. حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, تم اس طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ قابل قبول نہ ہوگا. نہ آرڈر چینج کر سکتے ہیں, نہ کنٹینٹ چینج کر سکتے ہیں, نہ ترتیب بدل سکتے ہیں, نہ اوقات تبدیل کر سکتے ہیں, نہ جو نماز میں پڑھا جا رہا ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں. ہم باؤنڈ ہیں. نماز میں ہم کچھ ایکشنز کرتے ہیں, کچھ ورڈز بولتے ہیں, یعنی حرکات کا اور الفاظ کا مجموعہ ہے نماز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے, پلر ہے. کبھی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی ہم بیٹھ جاتے ہیں, کبھی ہم جھک جاتے ہیں. اب دیکھا جائے تو کل زندگی انہی مختلف ایکشنز کا نام ہے. زندگی دراصل کیا ہے؟ کیوں نہ ہم نماز ہی سے سیکھیں. نماز ہمیں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتا رہی ہے. نماز میں اللہ کی اطاعت کا, اللہ کی اوبیڈینس کا رنگ بہت گہرا ہوتا ہے. ہم بول سکتے ہیں, ہماری زبان کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن ہم نماز میں نہیں بولتے. کیوں؟ کس نے روکا؟ کون ہمیں جیل میں لے جا کر ڈال دے گا اگر ہم نماز میں بولنے لگ گئے؟ کوئی نہیں.
اپنی آزاد مرضی سے ہم نہیں بولتے کہ اللہ نے منع کیا، ہم نماز میں نہیں بول سکتے. بھوک لگ رہی ہے، بہترین کھانا سامنے رکھا ہے، نماز میں کوئی نہیں کھائے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو اتنے ہم شدت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت جمے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کی اطاعت پر. جب جائے نماز سے اٹھیں تو اس احساس کو، اللہ کی اطاعت کے اس رنگ کو جائے نماز کے ساتھ نہیں لپیٹ دینا، بلکہ پوری اپنی عام زندگی پر بھی اس احساس کو پھیلانا ہے، اللہ کی اطاعت کے احساس کو. وہی کچھ بولنے کی کوشش کریں جس سے اللہ راضی ہو، وہی کچھ کرنے کی کوشش کریں جس سے کہ اللہ راضی ہو. لیکن یہ تو بڑی آئیڈیلسٹک بات ہے نا، ایسے ہوتا تو نہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ مثال سے یوں سمجھیں کہ گاڑی ہے آپ کی، پیٹرول پمپ پر اس کو لے جا کر آپ نے گاڑی کو کھڑا کیا، پیٹرول پمپ سے پھر آپ باہر نکلے، لیکن گاڑی نہیں چل رہی. کیا ہوا؟ گاڑی لے جا کر پیٹرول پمپ پہ کھڑی تو کر دی، لیکن جس مقصد کے لیے اس کو وہاں پہ کھڑا کیا تھا وہ مقصد ہی یاد نہ رہا. خالی ٹینک لے کر گئے تھے، خالی ٹینک لے کر واپس آ گئے. تو بالکل اسی طرح ہمارا کیا ہوتا ہے کہ دن میں 5 دفعہ ہم جائے نماز پر جا کر کھڑے تو ہو جاتے ہیں، لیکن یاد نہیں رہتا کہ کیا مقصد ہے یہاں آنے کا، کیوں آئے ہیں، کیوں جائے نماز پر کھڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے نماز کا مقصد بتایا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، لذکری، میری یاد کے لیے. ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نماز پڑھ کیوں رہے ہیں، بے شعوری کے ساتھ انکانشیسلی پڑھ لی. جو جب نماز میں ہم انکانشیس ہوتے ہیں تو باقی زندگی میں بھی غفلت ہی غفلت ہے. جب عین نماز کی حالت میں اللہ یاد نہ آیا تو باقی زندگی میں کہاں یاد آئے گا. ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی نظر میں ہیں، خاص طور پہ نماز کی حالت میں. اذان کے الفاظ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. اس نماز کے ذریعے سے اللہ ہم کو دین اور دنیا کی بھلائیاں دینا چاہتا ہے. میرا ذاتی فائدہ ہے، میرے پرسنل گین ہے نماز پڑھنے میں. اب تو سائنس نے بھی بہت کچھ ثابت کر دیا، کتنے فائدے ہیں نماز کے اور کتنے فائدے ہیں وضو کے. واٹر تھراپی کی بات کی جاتی ہے کہ جب انسان پانی اپنی جلد پر لگاتا ہے، اپنی اسکن پر لگاتا ہے، یہ اس کو ریلیکس کر دیتی ہے چیز. پھر وضو میں آپ دیکھیں ہم ایسی جگہوں پر ہاتھ رکھتے ہیں جہاں عام زندگی میں نہیں رکھتے. مثال کے طور پہ کان کے اندر یا کان کے پیچھے یا ناک کے اندر جو پانی چڑھایا جاتا ہے، اس کے کتنے فائدے ہیں. سانس کے ذریعے جو جرمز جاتے ہیں وہ ناک میں یہاں اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں. ہم جب پانی چڑھاتے ہیں تو ہماری ناک اندر سے دھل جاتی ہے. جو کان کو ہم پیچھے سے صاف کرتے ہیں، سائنس نے ثابت کیا کہ امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے، جو نظام دفاع ہے ہمارا اس کو فائدہ ملتا ہے اس سے. وضو کرنے سے چہرے پر جھریاں بھی نہیں پڑتی. آپ دیکھیے، آپ کبھی باہر کے ملکوں میں ان کی خواتین کو دیکھیے جو کہ مثال کے طور پہ 60 یا 70 سال کی ہیں، ان کی آپ سکن کا ٹیکسچر دیکھیے، ان کی جلد دیکھیے، اور آپ آ کر اپنے خاندان میں کسی خاتون کو دیکھیے جو 60-70 سال کی ہیں، جو کہ نماز پڑھتی ہیں پابندی سے، ان کی سکن کو آپ دیکھیے، آپ کو بڑا فرق لگے گا. اتنی رنکلز، اتنی جھریاں نہیں پڑتی، جلد میں چمک بھی رہتی ہے، شائن رہتی ہے سکن کے اوپر وضو کرنے سے. پھر نماز کی جو الگ الگ پوزیشنز ہیں، آج کل لوگ مینٹل ٹینشن، اعصابی تناؤ، اس کی بہت شکایت کرتے ہیں، اور اس کے علاج کے طور پہ بہت سی ایکسرسائزز بتائی جاتی ہیں. میڈیٹیشن کریں، مراقبہ کریں. تو میڈیٹیشن کیا ہے؟ آپ ریلیکس ہو جائیں، اپنے ذہن کو کسی پوائنٹ پر فوکس کریں. یوگا کریں، یہ سب چیزیں ریلیکس کر دیتی ہیں. تو مسلمانوں کو تو دن میں 5 دفعہ یہ ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے نماز کے ذریعے سے، ریلیکس کرنے کے لیے. جھکنا، پھر گردن کو دائیں اور بائیں موڑنا، بہت اچھی ایکسرسائز ہے. اسی طرح پاؤں کو انگوٹھے پر کھڑا کرنا، جو پاؤں کو کھڑا کرتے ہیں جب بیٹھتے ہیں، انگوٹھا کھڑا کرتے ہیں، وہ بہترین ایکسرسائز ہے انسان کے نروز کو ریلیکس کرنے کے لیے. سجدے میں جانا، خون کی سپلائی دماغ میں جاتی ہے، بہترین چیز ہے. اب اگر کوئی یوگا کرتا ہے یا میڈیٹیشن کرتا ہے تو کبھی ہم نے سنا کہ وہ کہتا ہے اب جلدی سے یوگا کر کے آتی ہوں، میں جلدی سے میڈیٹیٹ کر کے آتی ہوں.
تو ٹینشن کے ساتھ کبھی میڈیٹیشن ہوتا ہے؟ میڈیٹیشن تو ٹینشن کا علاج ہے. تو نماز کے بارے میں کبھی ہم کہتے ہیں جلدی سے پڑھ کے آتی ہوں، اکثر کہتے ہیں دنیا کا فائدہ بھی نہ حاصل ہوا، اقیم الصلاۃ لذکری کو تو ایک طرف چھوڑ دیں، دنیا کا فزیکل بینیفٹس بھی ہم نے کھو دیے، مقصد ہی فوت ہو گیا. دنیا کی ساری فکروں کو، دنیا کے خیالات کو ایک طرف رکھ دیں، اللہ کی طرف توجہ کو مرکوز کریں، ایک پوائنٹ پر فوکس کریں، اللہ کی ذات پر، ریلیکس ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر دیکھیں واقعی یہ نماز کتنا فائدہ دیتی ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ نماز سے پہلے کتنی نیند آ رہی ہو، کتنی سستی آ رہی ہو، نماز کے بعد طبیعت بالکل فریش ہو جاتی ہے، چاق و چوبند ہو جاتی ہے، نیند ہی بھاگ جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اقم الصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز قائم کرو، ارحنا بہا، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. یہ نہیں کہ اذان سن کے پھر اذان ہو گئی، طبیعت میں بھاری پن، پھر نماز پڑھنی ہے، یہ نہیں، ارحنا بہا، ہمیں راحت پہنچاؤ. جس کی اپنی ضرورت بن جائے نماز، وہ تو بہت خوش ہو نماز سے. نماز کے ساتھ خوشی کا احساس، اس کو شعوری طور پر انشاءاللہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور وہ جب ہوگا جب ہم نماز کو انجوائے کریں گے. ہمیں نماز کو انجوائے کرنا ہی نہیں آتا، تو نماز کو انجوائے کریں. جب آپ ریلیکس ہوں گے نماز میں، جب آپ بے فکر ہوں گے نماز میں، جب اپنی ساری پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیں گے، تو پھر آپ دیکھیں نماز میں کتنا مزہ آتا ہے. وقت پر پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، بہت مزہ آئے گا. تو بہت سے فوائد وضو کے نماز کے دنیا میں بھی ہیں، میڈیکل سائنس نے ہمیں بتا دیے، لیکن اصل صلہ تو اس کا بہرحال آخرت میں ملنا ہے. ایک تو آپ یہ دیکھیں کتنی حوصلہ افزائی ہے، کیا قدر ہے بندے کی، کتنا بڑا آنر ہے بندے کے لیے کہ اللہ رب العالمین اس کو 5 دفعہ اپنے دربار میں بلاتا ہے. اگر پریزیڈنٹ زندگی میں ایک دفعہ ہمیں بلا لے، ہم اس کی تیاری کب سے شروع کر دیں؟ اگر آپ کو انویٹیشن آج آتا ہے وائٹ ہاؤس سے کہ اگلے مہینے 25 تاریخ کو آپ کو وائٹ ہاؤس میں آنا ہے، آپ کہیں گے چھوڑو کورس ہوتا رہے گا، اور تیاری، کیا پہنوں، کیا کروں، کتنی فکریں ہو جائیں، کتنی تیاری کریں. تو اللہ کے حضور ایک دفعہ نہیں، زندگی میں دن میں 5 دفعہ ہمیں بلایا جاتا ہے. اللہ انوائٹ ہمیں کرتا ہے. پریزیڈنٹ سے ملنے ہم نہ جائیں تو اس میں کس کا نقصان؟ آپ ہی کا نقصان ہوگا. اگر وہ کچھ دینا چاہتا ہے آپ کو تو آپ ہی کو نہیں ملے گا. تو سوچیں نا، وہ جو کہ پریزیڈنٹ کا بھی رب ہے، وہ انوائٹ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نہیں آ رہے، وی آر ٹو بزی، ہم بڑے مصروف ہیں. کیا ہے مطلب؟ پھر بلا لیا اللہ نے مجھ کو، پھر جاؤں. یہ شان بے نیازی، یہ زیب دیتی ہے بندے کو، یہ زیب دیتی ہے. حقیر ذرہ، چھوٹا سا ریت کے ذرے کو بھی کچھ نہ کچھ نسبت حاصل ہے سورج کے مقابلے میں. ہمیں کیا نسبت اللہ سے؟ اور پہ ایٹیٹیوڈ دکھائیں اوپر سے اور مصیبت سمجھ کر اٹھیں؟ نہیں. ایسی مارے باندھے کو پڑھ بھی لیں گے تو سکون کہاں سے ملے گا؟ اللہ سے کلام کر کے سکون دل کو ملتا ہے کہ کوئی پریشانی ایسی نہیں جو میرا رب دور نہ کر دے. تو بہت خلوص سے، بہت کنسنٹریشن سے نماز کو پڑھیے. حدیث میں مضمون یہ آتا ہے کہ تم میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کی نماز کا 1/3، 1/3 یا 1/4، 1/4 یا اس سے بھی کم حصہ لکھا جاتا ہے. یعنی نماز اتنی لکھی جاتی ہے جو سمجھ کر اور توجہ سے پڑھی جائے، اور جو غفلت سے پڑھی جاتی ہے وہ لکھی ہی نہیں جاتی. اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. مسلم میں حدیث ہے، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان حد فاصل، باؤنڈری، نماز کا چھوڑ دینا ہے. ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. جیسے پاسورڈ ہوتا ہے نا، پاسورڈ درست ہوتا ہے تو پھر آگے انفارمیشن ملتی ہے آپ کو. تو یہ پاسورڈ ہے دراصل. بعض جگہوں پر داخل ہونے کے لیے پاسورڈ ہوتا ہے. اگر پاسورڈ صحیح ہوگا تو انٹری ہوگی، پاسورڈ ہی درست نہیں، انٹری منع کر دی جائے گی، ایکسیس ڈینائڈ آ جاتا ہے لکھا ہوا. تو نماز درست ہے تو بندہ کامیاب ہو گیا.
قیامت کے دن، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ بہت اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے نماز۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اگر مجھ کو جنت اور 2 رکعت کے درمیان ایک کا اختیار ملے تو میں 2 رکعت کو اختیار کروں گا، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز اللہ کی رضا ہے۔ تو ایسے بھی اللہ کے بندے گزرے ہیں اور آج بھی ہیں جن کو واقعی اپنے رب سے ایسی ہی محبت ہے۔ ہم پڑھیں گے آگے قرآن میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں، حد درجے اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون، نون فا قاف، نفقہ، اس کا مطلب ہوتا ہے خرچ ہو جانا، ختم ہو جانا، کم ہو جانا۔ رزق کا مطلب ہوتا ہے حصہ، پارٹ۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارزقنا، توفیق عطا فرما، ہمیں دے اس بات کی توفیق کہ ہم اچھی بات کا اتباع کریں۔ رزقناہم، جو دیا ہم نے ان کو، اللہ نے دیا، یہ چیز انسان کا نقطہ نظر پرسپیکٹو درست کرنے کو کافی ہے۔ ایک دانے برابر تکبر بھی اگر دل میں ہو وہ بھی نکل جائے۔ جو نعمت، جو قابل تعریف چیز میرے پاس ہے اللہ نے دی۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو کوئی ڈریس دیا، ادھار دیا، آپ نے وہ پہنا اور اس کو پہن کر دوسروں کے سامنے یوں پریٹینڈ کرنا جیسے میرا اپنا ذاتی ہے۔ ہم کیا کہیں گے ایسے رویے کو؟ کیسا رویہ ہے؟ ہم کہیں گے نا یہ تو بہت ہلکا رویہ ہے، بہت چیپنس ہے ایسے کرنا، چیز کسی اور کی ہو اور سمجھنا کہ یہ میری اپنی ہے۔ اگر کسی کا کبھی ڈریس ہم پہن بھی لیتے ہیں، کوئی تعریف کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی میرا نہیں ہے، بہن کا لے کر پہنا ہے میں نے۔ جس کا کریڈٹ ہے اس کو کریڈٹ دے دینا۔ تو پہلی چیز تو ایکنالجمنٹ ہے، اعتراف ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ اعتراف کریں گے تو شکر بھی ادا کریں گے۔ تو پہلے مانا کہ اللہ نے دیا، اب دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اس کو۔ ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آج کل شیئرنگ از کیئرنگ، جو شیئر کرتا ہے وہ دراصل دوسروں کا خیال کرتا ہے۔ اب کیا کچھ اللہ نے ہمیں دیا؟ ہمیں عقل دی، وقت دیا، دولت دی، علم دیا، ٹیلنٹ دیا، صلاحیت، ان کو خرچ کرنا ہے اور سارے کا سارا نہیں کر ڈالنا۔ حالانکہ اللہ کی چیز ہے، کہتا کہ سب خرچ کر دو میرے لیے، ایک ایک لمحہ میرے لیے لگا دو۔ اللہ کی چیز، اس کی مرضی، لیکن کتنا کرم اس کا، مما کا لفظ اس نے بیچ میں استعمال فرمایا، اس میں سے جو ہم نے دیا، سارا نہیں، اس میں سے کچھ تو خرچ کرو۔ لیکن اور جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں اپنی نعمتوں میں سے، وہ ہمارے ہی جیسے انسانوں کے پاس جاتا ہے، ہمارے ہی رشتہ داروں کو، ہمارے ہی معاشرے کے پسے ہوئے دبے ہوئے طبقوں کے پاس جاتا ہے، محروم ڈپرائیوڈ لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ اور فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں اخوت پیدا ہوتی ہے، بانڈنگ پیدا ہوتی ہے، لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں، لوگ فرسٹریٹ نہیں ہوتے، ان میں نعمتوں والوں کے خلاف نفرت پیدا نہیں ہوتی، چوری ڈاکے پر نہیں اتر آتے۔ تو پر امن معاشرے کی تو بنیادی ضرورت ہے کہ وہاں پر شیئرنگ ہو، لوگ شیئر کریں اپنی چیزیں۔ کسی کی ضرورت تھی 100 روپے، آپ نے ضرورت مند کے ہاتھ پر 100 روپے رکھے، یا آپ نے 1 گھنٹہ کسی اللہ کے کام میں لگایا، تو جو آپ نے 100 روپے دیے، جہاں آ کر آپ نے گھنٹہ لگایا، دراصل آپ نے کس کے ہاتھ پہ رکھا؟ اللہ کے ہاتھ پہ رکھا، اللہ کو دے دیا۔ تو کیا اللہ کو ضرورت ہے ہمارے پیسے کی، ہمارے وقت، ہمارے ٹیلنٹ کی؟ کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ ان چیزوں کو لے کر کہاں رکھتا ہے؟ فرمایا ہے سورہ مزمل میں آیت نمبر 20 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اپنے لیے جو کچھ خیر تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے،
وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ رائی کے دانے جتنی نیکی کو لیتا ہے اگر خلوص سے کی گئی ہو، اور اس کو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے، پورا باغ بنا دیتا ہے۔ تو یہاں چھوٹی سی نیکی ہم اللہ کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، جب واپس وہاں ہم کو ملے گی وہ چھوٹی نہیں ہوگی، بہت بڑی ہو چکی ہوگی۔ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو نفس اور شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے کہ اوہ ہو یہ تو ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، کم ہو گیا، نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا۔ I spent so much time, I have spent so much money. میں نے 3 گھنٹے خرچ کر دیے، 300 روپے خرچ کر دیے، لاس نہیں ہوا۔ رحمان نے ہمیں کیا بتایا؟ بہت اچھا انویسٹمنٹ کیا، اپنے ہی لیے کیا، تمہارے ہی پاس لوٹ کر آئے گا، 3000 گنا بن کر آئے گا تمہارے پاس۔ تو جس کے ہاتھ پر آپ نے کچھ پیسہ رکھا، اس کی ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو، آپ کا فائدہ ضرور ہو گیا۔ آپ نے جو دیا وہ لوٹ کر اب آپ ہی کے پاس آئے گا۔ وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔